تمہیں نہیں پتا کہ کب کون سی اور کس وقت تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، کس دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں جو بے نیاز ہیں، جو ہر چیز پر قادر ہیں، تو کیوں مایوس ہونا؟ کس بات کے وسوسے، کس بات کے خیالات؟ جو کہ وہ آنٹی جو ہیں اب میری ساس بن چکی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، دیکھتے ہی دیکھتے جو رمضان المبارک ہے جی، بس کچھ ہی دن جو ہیں وہ روزے رہ گئے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کی گئی عبادات جو ہیں، جیسی بھی ہم نے کی ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جتنی میری پیاریاں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، آپ لوگ لازمی ان سب کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے نام کے ساتھ بھی اپنے لیے دعا ضرور لکھا کریں، کیونکہ جب میرے پاس میریکل سٹوریز آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میری کافی ساری بہنیں ہیں، وہ مجھے یہ بھی بتا رہی ہیں ہم ان پیاریوں کے لیے دعا کریں ہیں جو آپ کو کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتی ہیں۔ بہت ساری آنٹیاں ہیں جو خاص طور پہ میری پیاریوں آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے حق میں بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میری پیاریوں، مجھے اور حسنین کو بھی لازمی آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ سے ابھی طاق راتیں ہیں جو عبادات کی راتیں ہیں، اس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں نے لازمی جو ہے میرے لیے، نینو کے لیے، میری سب پیاریوں کے لیے، جتنی پیاریاں میرے کامنٹ سیکشن میں ہوتی ہیں جو مجھے ویسے بھی دعا کے لیے کہتی ہیں، آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ نہیں جی کس کی آمین ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، سب کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آج جو میں آپ کے ساتھ میریکل سٹوری کو شیئر کروں گی وہ ہے جی اعتکاف سے ریلیٹڈ، جو کہ میری بہن ہے جو کہتی ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں جب اعتکاف پر بیٹھی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میریکل آف درود ابراہیم۔ درود ابراہیم کا نام آتا ہے تو چہرہ جو ہے وہ مسکرا جاتا ہے، اور بالکل ایسے ہی تاثرات ہوتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی درود ابراہیم پڑھا کریں۔ جب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتی ہوں تو میری پیاریوں بالکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو درود ابراہیم آپ لازمی پڑھا کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کیا کریں، تاکہ آپ کی جتنی پریشانیاں، مشکلات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حل فرمائے۔ میری پیاریوں، سورہ نساء سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک میریکل سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان پیاری بہنوں کی زندگی میں میریکل کیے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں بھی ضرور میریکل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے جی راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میریکل سٹوری جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے کامنٹس میں سے میں نے ایک کامنٹ کو سلیکٹ کیا تھا جس پہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، اور وہ میری بہن تھی۔ ان کا یہ سوال تھا کہ آپ ہی، میرے اندر سے مایوسی نہیں جاتی، گھبراہٹ نہیں جاتی، اور وسوسے نہیں جاتے؟ جب بھی میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے دعا تو میں کر رہی ہوں لیکن مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہونی، تم دعا مت کرو۔ مطلب ایسے وسوسے کیوں آتے ہیں آپ ہی؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ میری پیاری، آپ کو پتہ ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہماری عبادات کو قبول کریں۔ پیاریوں، میں آپ سے ہمیشہ کچھ باتیں کرتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ سکپ کر دیتے ہوں، تو آپ لوگ یہ بات سن لیا کریں، دیکھیں میری بات سنیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، فرض نماز کا حکم دیا ہے، تو میری پیاری اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے ہی ہے، وہ ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں، اگر ہم نماز کہتے ہیں چلو فجر کی نماز ہے، نیند کو اگر ہم زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، تو میری پیاریوں اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ ہماری کوتاہی ہے نا۔ آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کو 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور 5 وقت کی نماز کے بعد جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا کنیکشن سٹرونگ بناتی ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ
اپنی دوستی کو مضبوط بناتی ہیں، اور جب آپ دعا کرتی ہیں، جب آپ دعا کے لیے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں، تو میری پیاری اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی ہے، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ دعا کی طرف اٹھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جانماز پر بلایا ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نماز ادا کر رہی ہیں، آپ جو مانگنا چاہتی ہیں آپ مانگ رہی ہیں، کسی انسان سے نہیں مانگ رہی ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں جو بے نیاز ہیں، جو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو کیوں مایوس ہونا؟ کس بات کے وسوسے، کس بات کے خیالات؟ آپ تو اپنے دل کی بات شیئر کر رہی ہیں نا۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اپنی بات کسی دوست سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہے نا کہ بس کر دو، تم روزانہ ایک ہی بات کرتی ہو، تمہارے پاس کیا کوئی اور ٹاپک نہیں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم مجھ سے روزانہ سیم ٹو سیم دعا مانگو، میں تمہاری ہر دعا سنتا ہوں، مجھے تمہارا مانگنا پسند ہے، میں تمہیں کبھی کسی بات کا تانا نہیں دوں گا، میں تمہیں کبھی کسی بات پر طنز نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی بھی کسی بات پر یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے کیوں یہ بات مانگی مجھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو آپ کا مانگنا پسند ہے نا میری پیاری، تو آپ دعا کریں۔ آپ وسوسے خیالات جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تیسرا کلمہ آپ لوگ لازمی پڑھا کریں، اگر آپ لوگوں کو وسوسے خیالات آتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھیں اور درود ابراہیم کے ساتھ دعا کو شروع کیا کریں، درود ابراہیم پر ہی دعا کو ختم کیا کریں۔ میری پیاریو، دعا کو نا سجایا کرو، پیار سے، محبت سے، اپنے لفظوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کیا کرو۔ دیکھو جب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ کتنے پیارے طریقے سے ہم اس کو پیک کرتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اچھی سے اچھی شیٹ لگائیں، اچھے سے اچھا ربن لگائیں، اچھے سے اچھا پیارا سا کارڈ لگائیں جو اس انسان کو پسند ہے۔ تو میری پیاری، دعا تو ایک گلدستہ ہے جس کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتے ہو، تو اس کو پیار سے سجاؤ۔ اور دعا کا طریقہ تو میری پیاری ہر کسی کو آتا ہے، جب آپ مانگنے بیٹھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طریقہ تو آپ کے دل میں خود بخود ڈال دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دعا آپ کس طریقے سے کریں، میں تو خود بہت گنہگار ہوں، لیکن بس اتنا کہوں گی کہ دعا کو درود ابراہیم سے شروع کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں، قرآن پاک کی جو آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں آپ کو، آپ وہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو جب آپ بیان کریں گے اس کے بعد آپ اپنی دعا جو ہے اس کو شامل کریں، پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی تعریف آپ کو آتی ہے آپ وہ بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو ہیں ان کے اذکار جو ہے وہ کریں، اور اپنی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے درود ابراہیم کے ساتھ اس گلدستے کو سجا کر پیش کریں۔ انشاءاللہ میری پیاری، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور جب بھی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں میری پیاریوں، 5 وقت کی نماز کو قضا مت کریں، بس دیکھیں یہ موقع کبھی ہمیں ملے نہ ملے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم آج نماز پڑھ لیں، کل ہم پھر نہیں پڑھیں، یا ہم کہتے ہیں چلو کل پڑھ لیں گے، نہیں، ہمیں کل کا نہیں پتہ۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، بس اللہ پاک قبول کریں، اور ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ بہتر دلوں کے حال جانتے ہیں، بہتر دلوں کے راز جانتے ہیں۔ امید کروں گی یہ جو دعا سے ریلیٹڈ میری بہن آپ کا سوال تھا وہ میں نے کلیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گی کہ میں اپنی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں سے بھی کوئی سا بھی ایک سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا، یا کوئی ایسا کامنٹ ہوگا جو مجھے لگے گا کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ مجھے بات کرنی چاہیے، تو میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کیا کروں گی، تاکہ میری بہنوں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ کے کلیئر ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی بس علم میں بھی اضافہ فرمائیں، اور بس جو سیکھ سکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دیں، کوئی غلطی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص نظر کرم کرے میری پیاریوں۔ ایک اور سوال آیا تھا میرے پاس کہ آپ ہی کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کس طرح پڑھیں؟ آپ کہتی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، تو تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیں، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا جواب دے دوں۔ دیکھیں میری بہن، جب آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں تو وہ آپ ڈیلی کا پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو شروع سے پڑھیں، ٹھیک ہے، شروع سے جب آپ سٹارٹ کرتی ہیں تو آپ بے شک ڈیلی کا ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں تو ایک آیت آپ پڑھ لیں، ایک آیت کے ساتھ نیچے اردو کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن پاک جو ہے آپ کو مل جائے گا، کسی شاپ سے مل جائے گا، آپ لے سکتی ہیں، ترجمے کے ساتھ والا، تفسیر کے ساتھ والا آپ لے لیجئے گا۔ تو آپ دیکھیں ایک آیت پڑھیے، اس کے بعد آپ نیچے اردو کا ترجمہ پڑھیے اور اس کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ پڑھتی جائیں گے، جتنی آسانی ہو، لیکن آپ پڑھیں شروع سے اور مکمل کریں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنی
پڑھنی ہے، لیکن کیا ہے سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر غور کریں، تو انشاءاللہ میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے ساتھ موٹیویشنل جو ورڈز ہیں وہ شیئر کروں گی، اس کے بعد آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل جو ہیں جھڑ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جو دعائیں ہیں ان کو نور کی طرح جگمگا دیں گے۔ تمہیں اگر بتا دیا جاتا کہ تم اپنی منزل کے کتنے قریب ہو تو کیا تم دعا مانگنا چھوڑ دیتی؟ کیا تمہارے اندر یہ جذبہ باقی رہتا؟ ایسا ہی ہے نا، تمہیں نہیں پتا کہ کب کون سی اور کس وقت تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، کس دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، تو تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ کون سی دعا تمہارے حق میں بہتر ہے، کون سی دعا تمہاری آخری ہو، اور تمہیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کن کے معجزات جو ہیں وہ تمہارے لیے ہو جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مت پوچھو کہ کب دعا قبول ہوگی، یہ مت پوچھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے صبر کا صلہ مجھے کب دیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے نا۔ جب مانگتے ہیں نا تو بس پھر یقین بھی رکھتے ہیں، سوال نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے نا۔ بس تھوڑا سا صبر رکھ لو، یقین رکھ لو، اور یقین کا جو سفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو ہے توکل کے ساتھ طے کر لو۔ توکل کی منزل بہت آسان ہے، بس تم صبر رکھو۔ صبر کی منزل تھوڑی مشکل ہے، بس تم یقین رکھو، یقین جو ہے اس کو پختہ کر لو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر دعا سن لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہر بات بتا دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنا لو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دعا پہ کن فرما دیں گے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا مانگنا پسند ہے، تو اپنے دل کی ہر بات، ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لو۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور ضرور سنیں گے۔ اور میری پیاری یہ جو کچھ موٹیویشنل ورڈز سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، امید کروں گی کہ اگر آپ پریشان ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ قریب ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کریں گی۔ اور جو پہلی میریکل سٹوری ہے جو اعتکاف سے ریلیٹڈ ہے، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بہت مہینوں سے سوچ رہی تھی کہ اپنی سٹوری کو شیئر کروں، لیکن آپ ہی مشکل ہو جاتا تھا، شیئر نہیں کر پاتی تھی۔ آپ ہی جب آپ کی سٹوریز میں درود ابراہیم اور استغفر اللہ کی سٹوریز کو میں نے سنا تو اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری کو بھی شیئر کروں گی۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں کون سا درود پاک اعتکاف کے دوران پڑھتی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ہر مشکل کو حل کیا۔ میری فرینڈس تھیں آپ ہی، جب میں ان کے ساتھ اعتکاف پر بیٹھی تھی، ابھی ہمارا معمول ہوتا تھا کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد جب بھی تراویح ادا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، آپ ہی ہم ایک ایک کر کے درود پاک جو تھا وہ پڑھتے تھے، اور جو درود پاک آپ ہی ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہی جب ہم دوستیں اعتکاف پر بیٹھی تھی تو ہم سب مل کر اعتکاف کے دوران ہی تلاوت کرتے تھے، اور آپ ہی ہمارے آنسو نہیں رکتے تھے جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اتنا زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا درود پاک سے کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ جب بھی ہم درود پاک کو ادا کرتے تھے اپنی زبان سے تو ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی تھی۔ آپ ہی ہم جب بھی ذکر کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، اور آپ ہی ہم نے درود ابراہیم جو تھا اس کی زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں کثرت کی تھی۔ آپ ہی مجھے اصل درود پاک کی جو فضیلت تھی وہ اعتکاف کے دوران ہی پتہ چلی کہ درود پاک پڑھنے سے کتنی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ ہی میری امی جو تھی وہ اپنی جاب کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، وہ اتنی محنت سے کام کرتی تھی، ان کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا، اور ہر انسان جو تھا اپنے الفاظوں سے میری امی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ لوگ جو تھے آپ ہی اگنور کرتے تھے، ہمیشہ چپ رہتی تھی میری امی، کافی لوگوں کی باتوں پر تو جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن آپ ہی میری امی کا ٹرانسفر جو تھا وہ دوسری جگہ پر ہو گیا۔ اب امی کو 2 منتھس کے لیے ٹرانسفر ہونا تھا، تو امی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی،
اور اداس ہو گئی تھی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور وہ بیکار ہو گئی ہے۔ میں نے آپ ہی امی سے کہا کہ امی آپ درود پاک پڑھیں، آپ کو جو درود پاک بتا رہی ہوں لازمی پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بہتر کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ ہی امی نے درود پاک جو تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری پیاریوں میں آپ کے ساتھ اسکرین پر مینشن کر دوں گی جو انہوں نے مجھے درود پاک سینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی جو بھی چاہیے وہ دعا کیجئے اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد۔ ماشاءاللہ آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ امی کا جو ٹرانسفر تھا وہ آفس میں ہونا تھا بٹ دوسرے آفس میں ہو گیا، سب کچھ بہتر سے بہترین ہو گیا، ماشاءاللہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں میری امی کا کام ہو جائے گا۔ سب حیران ہو گئے تھے۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ ہی ہمارے پیسے کسی کے پاس اٹک گئے تھے اور آپ ہی جس طریقے سے ہمیں وہ پیسے واپس ملے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جو درود پاک تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ آپ ہی میں نے 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 سے 4 منتھس کے اندر اندر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کے دل میں رحم ڈالا اور انہوں نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ آپ ہی جب بھی کوئی مشکل یا تکلیف ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے اور درود شریف کو ہر دن جو ہے روزانہ پڑھیے جتنا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ ہی میں نے 300 مرتبہ بھی پڑھا اور کبھی کبھار میں 1000 مرتبہ بھی پڑھتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری وہاں سے مشکلیں آسان کی جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اعتکاف میں اپنے بہت زیادہ قریب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق جو دی وہ اعتکاف سے ہی دی۔ آپ ہی درود پاک پڑھنے سے میری زندگی کے ہر مسئلہ مسائل اور پریشانی جو تھا خود بخود حل ہوتا گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے آج کل ایگزامز بھی چل رہے ہیں، اللہ پاک مجھے کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ آپ لازمی شیئر کیجیے گا اور ان بہنوں کو بھی کہیے گا جو اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہیں چاہے وہ 3 دن کا بیٹھ جائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں یہ وقت گزار دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی اس رمضان المبارک کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں اور سب کے حق میں بہتر کریں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر خاص خاص نظر کرم کریں۔ بے شک میری بہن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر مزید کرم کریں میری بہن۔ اور میری پیاریوں جو آپ لوگ پریشان رہتی ہیں کسی بھی سلسلے میں تو آپ جو درود پاک انہوں نے شیئر کیا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کریں گے، ضرور پریشانیاں دور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ درود پاک آپ ہی اگر ہم درود ابراہیم جو ہے کبھی نہیں بھی پڑھ پاتے، ہمیں کچھ پڑھنا ہے جلدی میں تو ہم کیا پڑھیں؟ تو میری پیاریوں کافی سارے درود پاک جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، گوگل پر بھی ہیں، آپ یاد کر لیں اور آپ پڑھ لیا کریں۔ اور میں نے اپنے ولاگز میں ایک درود پاک سے ریلیٹڈ بک بھی شیئر کی ہے، آپ لوگ بازار سے وہ بک پرچیز کر لیں، اس میں کافی سارے جو ہیں وہ درود پاک ہیں، آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ درود ابراہیم کی تو ماشاءاللہ پھر ایک الگ ہی بات ہے نا، آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن میری پیاریوں جو بھی آسانی ہے نا بس اپنی زبان پہ آپ درود پاک لازمی رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں، آمین ثم آمین۔ اور ایک اور میری کا سٹوری ہے جو رمضان المبارک سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں آپ ہی میں آپ سے اپنے 6 سال پہلے کا جو رمضان تھا اس کی سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری اس وقت مدد کی تھی، میں آپ سب کے ساتھ یہ بات کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ رمضان المبارک میں ہی جیسے آپ ہی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئی ہوں ایسے ہی آپ کی پیاریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، آمین ثم آمین، اور مجھ سے بھی راضی ہوں، آمین ثم آمین، آمین جی آمین ثم آمین۔ ہم 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ ابھی میرے ماشاءاللہ سے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ابھی گھر میں صرف میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ صرف رہ گئے تھے ان میرڈ۔ اچانک سے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جو کہ آپ دعا بھی کروائیے گا اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بالکل میری بہن، ضرور آپ کے فادر کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک ان کا اگلا جہاں بہت بہترین کریں، آمین ثم آمین۔ اور یہ آگے لکھتی ہیں آپ ہی ہم بہت ہی زیادہ کرائسس میں آ چکے تھے، ہمارے فائنینشلی جو حالات تھے بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ پھر بہنیں جو تھیں وہ اپنے اپنے گھروں والی تھی اور بھائی جو تھے وہ آپ ہی ہم لوگوں سے سیپریٹ رہتے تھے، لیکن آپ ہی جہاں تک ہو سکتا تھا وہ ہماری ہیلپ ضرور کرتے تھے۔ آپ ہی میری امی کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی اور میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ کو بھی کنٹینیو کر رہی تھی۔ اس وقت آپ ہی میری اتنی ایج بھی نہیں تھی، لیکن بس یہ تھا کہ وقت نے مجھے سمجھدار بنا دیا تھا۔ آپ ہی میری ایج تھوڑی بڑھ رہی تھی تو گھر والے کہتے تھے کہ تمہاری شادی کر دیتے ہیں، لیکن آپ ہی میں سوچتی تھی کہ میری امی کا کیا بنے گا تو میں ہمیشہ ٹال دیتی تھی اس بات کو۔ کچھ وہ گزر گیا تو میری ایج 29 ایئرس ہو گئی تھی۔ امی نے کہا کہ نہیں اب بہت ہی زیادہ بات آگے بڑھ رہی ہے، تم اب سیریس ہو جاؤ، اللہ پاک میرے مالک ہیں، اللہ پاک میرے حق میں جو ہوگا بہتر کر دیں گے، تو میری وجہ سے اپنی زندگی
زندگی کو کیوں خراب کرتی ہو؟ آپ ہی میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے کچھ عرصے کا وقت دے دیں، آپ کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، آپ ابھی رشتے وغیرہ کا، شادیوں کا، ان چیزوں کا مت سوچیں۔ امی نے کہا کہ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ پاک تمہارے حق میں بہتری کرے، لیکن تم اللہ پاک سے دعا کیا کرو اپنے نصیب کے لیے۔ امی نے میرے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بولا بھی ہوا تھا، آس پڑوس کے لوگوں کو بولا بھی ہوا تھا۔ آپ ہی ہمارے گھر کے قریب ایک آنٹی رہتی ہیں، آپ ہی ایک دن وہ میرا ایک رشتہ لے کر آئیں، انہوں نے کہا کہ جہاں پر رشتہ ہونا ہے وہاں پر ایک لڑکی کا رشتہ بھی چاہیے اور لڑکے کا رشتہ بھی چاہیے۔ جیسے کہ آپ ہی میں نے آپ کو بتایا مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی ہے، اس کے رشتے کے لیے بھی امی نے کہا تھا اور میرے رشتے کے لیے بھی امی نے بولا ہوا تھا۔ میری امی نے ایک نہ سنی اور امی نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے، آپ ہی ان لوگوں کو میں بھی پسند آ گئی اور میرے بھائی بھی پسند آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ ہمارے گھر آئیے گا۔ امی نے بڑی بہنوں اور بھائی سے بات کی، بڑے بھائی اور بہن کو ساتھ لیا، 2 دن بعد ہی ان کے گھر چلی گئی۔ بذریعہ تو آپ ہی سب کچھ بہت اچھا لگا، لوگ بھی بہت اچھے تھے، ہر چیز بہت اچھے سے سب کچھ ان کو لگ رہا تھا۔ علی کو بھی ان کی بیٹی بہت ہی زیادہ پسند آئی کیونکہ ان کی بیٹی جو تھی وہ ماشاءاللہ سے قرآن حافظ تھی۔ امی گھر آ گئی، امی نے مجھے بتایا کہ لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ پاک تمہارے حق میں ضرور بہتری کریں گے۔ آپ ہی ان لوگوں نے امی سے کال پر پوچھا کہ ہم کس طریقے سے آپ کے گھر آئیں، آپ ہمیں کب بلانا چاہیں گی؟ امی نے کہا کہ جب آپ کا دل چاہے آپ آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی امی نے ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور وہ رسم کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ ہی امی وغیرہ ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی کی رسم بھی جو تھی بھائی کے لیے کر کے آ گئے۔ آپ ہی میں نے ان کے گھر جانا تھا اور ان کے گھر کی بیٹی نے ہمارے گھر آنا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا، جہاں پر میں کہتی تھی کہ میں نے ابھی تو شادی نہیں کرنی، ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کر کے کیسے کر دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک کے آپ ہی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ بس آپ ہی کچھ چیزیں انسان کی قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے آپ ہی کچھ عرصے بعد ہی میری شادی ہوگی اور میں رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی، ان کے گھر کی بیٹی ہمارے گھر رخصت ہو کے آ گئی۔ الحمدللہ آپ ہی سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی آپ ہی میری زندگی نے ایسا موڑ لیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہی ادا کرتی رہتی تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی اچھے انسان دیے تھے، لیکن آپ ہی میری زندگی نے ایسا کچھ موڑ لیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آج یہ لکھتے ہوئے بھی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ ہی میں کیا کروں، میں چاہتی ہوں کہ میں جس طریقے سے اسٹرانگ ہوئی ہوں، شاید میرے الفاظوں کی وجہ سے اگر کوئی بھی بہن ذرا سی مایوس ہے یا ذرا سی پریشان ہے تو میرے الفاظوں سے شاید وہ بھی اس مشکل وقت سے نکل آئے گی۔ اور آپ ہی میرے ہسبینڈ کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری قسمت جو ہے مجھے موڑ کر یہاں کھڑا کر دے گی۔ خیر آپ ہی وہ وقت جو تھا میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحات تھے اور میں نے جو عدت کا وقت تھا بہت ہی مشکل سے گزارا۔ اللہ پاک میری بہن آپ کو بہت ہمت اور حوصلہ دے، اور مجھے پتہ ہے آپ کو بہت ہمت چاہیے ہوگی جب آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور بس اللہ پاک آپ کو ہمت دیں، آپ کے ہسبینڈ کا بھی جو اگلا جہاں ہے وہ بہت اچھا کریں، آمین ثم آمین۔ اور آگے یہ میری بہن لکھتی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی ابھی میرے موبائل جو ہے آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے اور میرے سے آپ ہی آگے لکھا بھی نہیں جا رہا کہ میں کس طریقے سے لکھوں، لیکن آپ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا جو عدت کا وقت تھا بہت ہی زیادہ پریشانی کے حالات میں گزرا۔ جو انسان تھے جو اللہ پاک نے میری زندگی میں بھیجے بہت ہی اچھے انسان تھے اور آج بھی ان کے لیے دعا ہی نکلتی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ میں اپنی امی کے گھر واپس آ گئی، اور آپ ہی جو میری بھابھی ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ میں نے اپنے ماضی کو بہت ہی مشکل سے بھولنا شروع کیا، میرے گھر والوں نے مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا، اور میری امی نے کہا کہ اچھا چلو تم ایسا کرو، تم اپنی آگے کی اسٹڈی کنٹینیو کر لو، کیونکہ آپ ہی جب میں گھر میں رہتی تھی تو مجھے وہ سب چیزیں، وہ سب باتیں، گزرا ہوا اچھا وقت تھا وہ یاد آتا تھا۔ میں آپ کو مصروف کرنے کے لیے آپ ہی آگے ایڈمیشن لیا اور اپنی اسٹڈی جہاں پہ ڈراپ کی تھی وہیں سے دوبارہ سے سٹارٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی یا اللہ پاک میری مدد کیجیے۔ اور آپ ہی 2 مہینے بعد جو تھا رمضان المبارک تھا، اور رمضان المبارک سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کتنی رونق ہوتی ہے، ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ آپ ہی 3 سال گزر چکے تھے تو امی رشتے کا بولتی تو نہیں تھی مجھے، لیکن امی کہتی تھی کہ اللہ پاک تمہارے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور کریں گے۔ میں خاموش ہو جاتی تھی، میں کہتی تھی بس اللہ پاک جو کریں گے آگے بھی بہتر ہوگا۔ آپ ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ایک وقت پر میں نے اپنی شادی سے بہت بار انکار کیا ہے۔ میں اپنی امی کو بولتی تھی کہ امی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، تو بالکل بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہے، تو ہمیں اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے منہ سے اچھے الفاظ ہی نکالنے چاہیے۔ اور آپ ہی 2 مہینے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان المبارک تھا، تو رمضان المبارک آ چکا تھا اور تیسرا روزہ تھا۔ امی کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی افطار کے بعد۔ ہمارے گھر کے قریب ایک کلینک ہے، آپ ہی ہم اپنی امی کو وہاں پر ڈاکٹر
کے پاس لے کر گئے۔ وہاں پر ایک آنٹی بیٹھی تھی جن کو بی پی کا ایشو تھا، وہ اپنا بی پی چیک کروانے آئی تھی، جو کہ وہ آنٹی جو ہیں اب میری ساس بن چکی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں دوبارہ سے جو خوشیاں تھیں وہ واپس بھیجی۔ ان آنٹی نے آپ ہی میری امی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ امی نے بتایا کہ ایسے ہی طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی، میری بیٹی ہے مجھے چیک اپ کے لیے لے آئی ہے۔ آنٹی نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی ان آنٹی نے امی سے میرے بارے میں پوچھا تو امی نے ان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ظاہر ہے جو کچھ میرے ماضی میں ہو چکا تھا۔ باتوں باتوں میں سے آپ ہی بات نکلی تو آنٹی نے کہا کہ بہن مجھے اپنا نمبر دیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کہاں سے کہاں اسباب بنانے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ امی سمجھ تو گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں اور میں بھی سمجھ گئی تھی۔ خیر امی نے اس وقت ان کو نمبر دیا، ہم نے کلینک میں چیک اپ وغیرہ کروایا اور ہم گھر آ گئے۔ ہم تو اس بات کو بھول بھی چکے تھے۔ 2 دن بعد آپ ہی 6 روزہ تھا، اس دن آنٹی کی کال آئی افطار کے بعد امی کو کہ میری بہن میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا کہ خیریت ہے، اب آپ بتائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ امی نے بات کو تھوڑا سا چینج کیا، انہوں نے کہا جی جی بالکل میری طبیعت ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں آپ کی بیٹی کے سلسلے میں آنا چاہتی ہوں۔ امی نے ان کو کہا کہ بہن آپ کو میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، کیا آپ نہیں ہمیں بلانا چاہتی؟ امی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، رمضان المبارک چل رہا ہے تو میری بہن آپ سے اتنی اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے، آپ کل ہمارے گھر افطار پر آئیں۔ امی نے آپ ہی ان کی پوری فیملی کو افطار پر انوائٹ کیا گھر میں۔ نے مجھے بتایا کہ وہ آنٹی تمہارے سلسلے میں آنا چاہتی ہیں، میں تو خاموش ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی بس ٹھیک ہے جیسا آپ کو بہتر لگتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور تراویحوں کو ادا کیا اور میں بہت ہی زیادہ روئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اس ماضی کی تکلیف سے نکال دو، کیونکہ آپ ہی میرا کوئی ماضی جو تھا وہ برا نہیں تھا، میرا ماضی جس شخص کے ساتھ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، چاہے وہ 2 مہینے ہی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم پہ مرہم تو لگ گئی تھی، لیکن آپ ہی جو زخم تھا اندر تک گہرا ہو چکا تھا، اس کو بھرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 سال تو گزر گئے تھے لیکن تکلیف تو کم نہیں ہو سکی تھی۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کیا اور اسی وقت میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت جو تھے صلاۃ الحاجات کے بھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے لیے بھی دعا کی، اللہ پاک جو بہتر ہو وہ کر دینا۔ اگلے دن آپ ہی وہ لوگ سارے ہمارے گھر آئے، جو ان کی کلینک میں بیٹی تھی وہ اور ان کے 2 بیٹے جو تھے وہ ہمارے گھر آئے۔ ان لوگوں نے بہت اچھے سے افطار وغیرہ کی اور میرے گھر والے بھی جو تھے ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ ایسے ہو گئے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کا ان کو جانتے ہیں۔ ان آنٹی نے آپ ہی میرے رشتے کے سلسلے میں امی سے بات کی اور میرے بڑے بھائی سے بھی میرے رشتے کے سلسلے میں بات کی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ آنٹی ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آئیں گے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ گھر میں مہمانداری کا تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت رواج ہے، تو آپ ہی میرے بھائی نے یہی بات کی کہ آنٹی جو بھی آپ نے کھایا پیا ہے اپنے نصیب کا کھایا پیا ہے، رشتے جڑنا آنٹی اللہ پاک نے نصیب میں لکھا ہو تو اللہ پاک ضرور اسباب بنا دیتے ہیں۔ آنٹی اپنے گھر چلی گئیں، اس کے بعد آنٹی نے آپ ہی 11ویں روزے کو ہمیں اپنے گھر انوائٹ کیا۔ اس کے بعد میرے گھر والے ان کے گھر گئے، میں تو اپنے گھر میں ہی رکی، میرے گھر والے ان کے گھر گئے، میرے چھوٹے بھائی، میری بھابھی اور میری 2 بڑی بہنیں اپنی فیملی کے سمیت ان کے گھر سب لوگ گئے مل کر۔ ان کو بہت ہی اچھا لگا آپ ہی ان لوگوں سے مل کر، میرے گھر والوں کو بھی۔ اور اس کے بعد آپ ہی میرے گھر والے جب گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات جو ہے وہ پکی کر کے آ گئے ہیں۔ میں تو آپ ہی بالکل خاموش تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک کو جو بہتر لگے گا وہ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جن سے میری شادی ہو رہی تھی، میری تو ایک نظر بھی ان پر نہیں پڑی تھی، البتہ وہ افطار پر ہمارے گھر بھی آئے تھے، میں صرف آنٹی سے ہی ملی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین تھا کہ اللہ پاک جو کریں گے بہتر ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ ہی 18واں روزہ تھا، وہ آنٹی ہمارے گھر آئیں افطار پر ہی، اس کے بعد انہوں نے ڈنر وغیرہ ہمارے گھر کیا، وہ میرے لیے عیدی بھی لے کر آئیں، جوڑا بھی لے کر آئیں اور رنگ بھی لے کر آئیں، جو رنگ وہ مجھے پہنا کر چلی گئی تھی۔ اور انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں سے، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سادگی کے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں تاکہ آپ پر بھی کسی چیز کا برڈن نہ پڑے۔ ایسا لگتا ہے اب کہ یہ جو سسرال اللہ پاک نے مجھے دیا ہے یہ میری اس تکلیف کا نعم البدل ہے جو کہ میں نے گزارا ہے وقت مشکل میں۔ ابھی جب میں اپنے سسرال والوں کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں رمضان المبارک میں عبادت کرتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتی تھی، درود ابراہیم کا ذکر کرتی تھی اور آپ صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھتی تھی، تو بس لگتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا صلہ دیا ہے، کیونکہ آپ ہی اتنے اچھے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ ہی ہم سے نہ کوئی ڈیمانڈ کی،
نہ کچھ کیا۔ ان لوگوں کو پتا تھا میری شادی پہلے ہو چکی تھی، تو ان کو لگتا تھا کہ ہم لوگ کے اخراجات پہلے بھی اتنے ہوئے ہیں اور دوبارہ شادی کریں گے تو دوبارہ کیا سب کچھ ایکسپینس کریں۔ البتہ ان کے بیٹے کی آپ ہی پہلی شادی تھی، وہ چاہتے تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے اور ہمیں بھی سب کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ ہی مجال ہے کہ ان لوگوں نے ایک فالتو کا لفظ بھی ہم لوگوں کو بولا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے دل سے دعا ہی نکلتی ہے۔ اللہ پاک میری ساس کو بھی سلامت رکھیں، خوش رکھیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ آپ ہی واقع میں ہی اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا صلہ جو ہے میرے ہسبینڈ کے روپ میں دیا ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھیں اور اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ پاک میری ساس کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محبت کو قائم و دائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری جو چھوٹی بھابھی ہیں ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیں اور اللہ پاک مجھے بھی اس خوشی سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ ہی جتنی بھی آپ کو بہنیں سنتی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں میری طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بہت نیک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میری بہن، بے شک آپ بہت مشکل حالات سے گزری ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ اللہ پاک نے صبر کا صلہ کتنا اچھا دیا ہے۔ اور میری پیاریوں دیکھو نا، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک سب کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، کسی کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کسی کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے میری پیاریوں۔ بس آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کرو، دیکھو ایجوکیشن پہلے آپ اپنی کمپلیٹ کر لو میری پیاریوں۔ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس کم از کم کچھ اپنے لیے کرنے کے لیے ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ پاک آگے بھی بہتر کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میری پیاریوں اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات کیے ہیں ان پر عمل کرو، اللہ پاک ضرور کرم کرتے ہیں۔ اور آگے جو میری کا سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی، سورہ نساء سے ریلیٹڈ سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اپنی سٹڈیز کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ آپ ایک دن میری خالہ نے مجھے سورہ نساء کے بارے میں بتایا تو میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی الحمدللہ میں نے اپنی کلاس میں فرسٹ ڈویژن جو تھی وہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ ہی جیسے آپ کو پتہ ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ایسے ہی آپ ہی میرے پیرنٹس میرے رشتے کے لیے تھوڑے پریشان تھے، کیونکہ آپ ہی میری ہائٹ تھوڑی چھوٹی تھی، تو لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ ہی میں نے سورہ نساء کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو میں سورہ نساء پڑھتی تھی، ریگولر جو تھا وہ تہجد کے وقت سورہ نساء پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک نصیب کے لیے دعا بھی مانگتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اللہ پاک میرے حق میں سب کچھ بہتر کریں۔ آپ ہی سورہ نساء میں نے 3 مہینے تک دوبارہ سے ریگولر پڑھی، اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کی، تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے بھی پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اور سورہ نساء کی تلاوت کرتی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ آپ ہی 3 مہینے میں نے ریگولر جو تھا اسی طریقے سے سورہ نساء کو پڑھا تہجد کی نماز کے وقت، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، اللہ پاک نے قبول کی۔ آپ ہی میری جو بڑی سسٹر ہیں جہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے انہی کی فیملی میں سے آپ ہی میرے لیے بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، الحمدللہ۔ آپ ہی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے کرم کیا مجھ پر۔ سورہ نساء پڑھنے سے آپ ہی اللہ پاک نے میرے نصیب کو جگا دیا اور آپ ہی ان کو کوئی بھی میری ہائٹ کسی بھی چیز سے ایشو نہیں تھا، اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے۔ اللہ پاک نے جس طریقے سے مجھ پر کرم کیا، جو بہنیں آپ کو رشتوں کے لیے کہتی ہیں دعا کے لیے، ان کو پلیز بتائیے گا کہ سورہ نساء لازمی پڑھیں تہجد کی نماز کے وقت اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے جیسے اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ عید کے بعد میری شادی ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ کر دیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ میری بہن، اللہ پاک آپ کا بہت نیک نصیب کریں، آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے سب معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ اگر اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں پریشان ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، جب بھی یہ سورہ نساء پڑھتی تھی اور ان کے رشتے میں مسئلہ آیا تب بھی انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، تو میری پیاریوں تہجد کی نماز کے وقت 2 رکعت نماز نفل جو ہیں صلاۃ الحاجات کے پڑھی، اس کے بعد سورہ نساء جو ہے 1 مرتبہ انہوں نے پڑھی تھی، اول آخر درود ابراہیم جو تھا وہ 3 مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا، یہاں پر میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے، تو آپ اسی طریقے سے پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے میری پیاریوں۔ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی دعا پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ دعا کریں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، قرآن پاک کو شروع سے پڑھیے، دیکھیں شروع سے پڑھیں گے آپ، سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی میری پیاریوں۔ اور آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ واقعی میں تقدیریں بدل دیتی ہے، اگر کوئی وقت جو ہے آپ کی زندگی میں دیر سے آنا ہے تو دعا کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے
اس وقت کو آپ کی زندگی میں پہلے بھی لے آتے ہیں. بس آپ دعا کریں. ساری بات دعا کی ہے، وقت کی ہے، صبر کی ہے. تو میری پیاریوں اللہ پاک ضرور کرم کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ان کے لیے نیک اسباب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجیں، سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. جو میری بہنیں اولاد کے لیے مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہی دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے رزق میں برکت دے، سب کے روزوں کو جی سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. رمضان المبارک کی میری پیاریوں تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں، تو حسنین اور مجھے اور میری سب پیاریوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری، میریکل سٹوری، لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں، تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی. آپ مجھے فالو کر لیجیے گا. اپنی سٹوری کو آپ مجھے وہاں پر شیئر کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کی کوئی کوئریز ہو اس کا بھی میں رپلائی ضرور دوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھو میری پیاریوں، میری شہزادیوں. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو. اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.